السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو پر پروگرام بات چیت، اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ قبلہ اول ایک مرتبہ پھر ظلم و ستم کا شکار ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور عالم کفر اور عیسائی یہودی سارے مل کر قبلہ اول پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہودی دوبارہ سے یروشلم میں آ گئے ہیں؟ 2000 سال کی ذلت کے بعد دوبارہ یروشلم یعنی بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہودیوں کا بیت المقدس پر استحقاق کا حق ہے یا نہیں؟ کیا یہودی دوبارہ اگر بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ بنا لیتے ہیں اور دوبارہ سے بیت المقدس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی پیشن گوئی صادق ہوگی یا نہیں؟ اور ٹرمپ ایسا صدر ہے امریکہ کا جس نے پہلی مرتبہ دارالخلافہ تسلیم کیا ہے بیت المقدس کو اسرائیل کے لیے۔ کیا ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی؟ آج کے ہم پروگرام میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ فلسطین سے، لبنان سے، ترکی سے اور پاکستان سے مہمان شرکت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اس سے پہلے ایک بیت المقدس پر بنائی گئی خصوصی ڈاکومنٹری ہے وصال اردو کی طرف سے، آپ وہ دیکھیے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امت مسلمہ کے نام القدس کی پکار۔ القدس دنیا کا وہ مقدس شہر ہے جس کی تقدیس کے تینوں آسمانی مذاہب یہودی، عیسائی اور مسلمان قائل ہیں۔ قرآن کریم میں اس مقدس شہر کو اقصیٰ کا نام دیتے ہوئے اسے بابرکت شہر قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ مفسرین کے مطابق اقصیٰ سے مراد القدس شہر ہے۔ القدس دنیا کی تاریخ کا وہ قدیم شہر ہے جہاں اللہ نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر انبیاء کرام تشریف لائے۔ القدس تاریخی اور دینی شعائر کا حامل شہر ہے، جہاں مسجد الجامع یعنی مسجد اقصیٰ، قبۃ الصخرہ، مسجد قبلی، مسجد عمر، مسجد داؤد، دیوار براق وغیرہ واقع ہیں۔ مسجد اقصیٰ دراصل 1,44,000 مربع میٹر کا وہ علاقہ ہے جو 200 کے قریب دینی اور تاریخی شعائر پر محیط ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد عثمانی بادشاہ سلیمان قانونی نے دیواریں بنائی تھیں جس کے 14 دروازے ہیں۔ مسجد اقصیٰ نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ اول ہے بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے انبیاء کرام کی امامت کروا کر معراج پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ احادیث کے مطابق مسجد اقصیٰ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد وہ عظیم مسجد ہے جہاں ایک نماز پر ایک روایت کے مطابق 500 اور ایک دوسری روایت کے مطابق 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ القدس شہر کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو سانحات اور جنگوں سے بھرپور نظر آتی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق 2 مرتبہ القدس شہر کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا، 23 مرتبہ القدس کا محاصرہ کیا گیا، 52 مرتبہ القدس پر حملہ آوروں نے جنگ مسلط کی اور 44 مرتبہ اس شہر کی تجدید کی گئی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے بعد اللہ نے انہیں کئی بار اس شہر میں ذلیل کیا۔ اسلام کی آمد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں القدس فتح ہوا، جس کے بعد القدس شہر کو وہ امن ملا جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اسلامی دور میں ہمیشہ القدس کے تقدس کا خیال رکھا گیا، یہاں تک کہ 11ویں صدی کے آخر میں یورپ کے صلیبیوں نے القدس پر دھاوا بول دیا اور القدس کی عظمت و تقدس کو پامال کرتے ہوئے 70,000 سے زائد مسلمانوں کا خون بہا کر القدس پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 88 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کر کے دوبارہ القدس کی عظمت کو بحال کیا۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کے وقت دنیا بھر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر 1916 میں بدنام زمانہ سائکس پیکو نامی معاہدہ کیا، جس کے مطابق ایک مرتبہ پھر القدس شہر سمیت فلسطین کو بربریت کی آگ میں جھونکا گیا۔ چنانچہ 1948 میں اسرائیل کے نام سے باقاعدہ صہیونی ریاست کی بنیاد رکھ کر عملاً القدس شہر
شہر میں آگ لگا دی گئی جو ہنوز جاری ہے۔ فلسطین میں صہیونی ریاست اسرائیل کے ناجائز قیام کا اصل مقصد القدس شہر پر قبضہ کر کے اسلامی شاعر کو ختم کرنا اور مسلمانوں کو فلسطین سے بے دخل کرنا ہے، جس کا اظہار پچھلے 70 سالوں سے دنیا دیکھتی آئی ہے۔ اسلامی دنیا کی طرف سے فلسطین اور القدس پر صہیونیوں کے ناجائز قبضے کو ختم کروانے کے لیے کئی کوششیں ہوئیں، مگر ہر بار مسلمانوں کے سروں پر سوار بعض استعماری اعلی کار حکمرانوں نے خیانت کا مظاہرہ کیا اور اسرائیلی صہیونیوں کی درپردہ حمایت کی، جس کی وجہ سے غاصب اسرائیلی یہودی مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے اور نتیجہ یہاں تک جا پہنچا کہ اب غاصب اسرائیلی یہودی القدس جیسے مقدس شہر کو اپنا دارالخلافہ قرار دے کر اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے مسلمانوں اور اسلامی شاعر کو ختم کر کے صہیونی شاعر کو ترویج دی جائے۔ گزشتہ 70 سالوں سے امریکہ سمیت اقوام متحدہ کے بیشتر ملکوں نے اسرائیل کے القدس شہر پر قبضے اور اسے اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دینے کے اقدام کی مخالفت کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے اسرائیل القدس شہر میں ناجائز آبادکاری اور دیگر غاصبانہ سرگرمیاں کرنے کا مجاز نہیں تھا، مگر 6 ستمبر 2017 کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار القدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے القدس منتقل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ امریکی صدر کے اس متنازع فیصلے کا مقصد اسرائیل کو فلسطین کے باقی ماندہ حصے پر کنٹرول دینے کی راہ ہموار کرنا اور فلسطین بالخصوص القدس سے مسلمانوں اور اسلامی شاعر کا خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی صدر کے اس متنازع فیصلے کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا محض مذمت سے اسرائیل اپنے ظالمانہ اور غاصبانہ اقدامات سے باز آ جائے گا؟ کیا القدس جیسے مقدس شہر کی عظمت اور تقدس صہیونی درندوں کی درندگی سے محفوظ رہ پائے گی؟ یاد رہے، القدس حرمین شریفین کے بعد امت مسلمہ کا مشترکہ مقدس شہر ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر افسوس امت مسلمہ ماضی کی طرح اب بھی امریکہ اور اسرائیل کے اعلی کار حکمرانوں اور OIC جیسی غیر فعال تنظیموں سے امید لگائے بیٹھی ہے۔ اس سے پہلے کہ غاصب یہودی امت مسلمہ کے قبلہ اول اور القدس شہر میں واقع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت اور جائے معراج کی حرمت کو پامال کریں، مسلمانوں کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھ کر غاصب یہودیوں کے ناپاک عزائم کو روکنا ہوگا، ورنہ مسجد اقصیٰ کے بعد صہیونی عزائم حرمین شریفین جیسے مقدس شہروں کی حرمت پامال کرنے اور دیگر اسلامی ملکوں کو تخت و تاراج کرنے تک پہنچ جائیں گے، اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بزدلی کا حساب دے کر پشیمان ہونا پڑے گا۔ ہر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے، اور خصوصی پروگرام بھی اسی لیے ہم نے رکھا ہے۔ بیت المقدس کی فضیلت، اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، جیسا کہ آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ تینوں مذاہب، آسمانی مذاہب جو ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، تینوں بیت المقدس کی تقدس کے قائل ہیں، اور تینوں کے ہاں بیت المقدس کی وہ اہمیت ہے جو کسی اور دین میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بیت المقدس اس لیے اہم ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام بیت اللہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو براق تھی اسے باندھا، اور اس کے بعد پھر بیت المقدس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور نماز پڑھائی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جگہ ہے، ایسی مسجد ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امامت کروائی انبیاء کی، وہ جگہ وہاں پر موجود ہے۔ ایک تو وجہ اہمیت یہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری وجہ اہمیت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ بیت المقدس سب سے پہلے کون سی مسجد دنیا میں بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مسجد دنیا میں مسجد الحرام یعنی جو بیت اللہ شریف ہے وہ مسجد ہے، اور اس کے بعد جو دوسری مسجد بنائی گئی وہ بیت المقدس ہے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ تو بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ وہ پورا ایریا ہے جہاں پر مختلف شاعر موجود ہیں، اور اسی طرح بیت المقدس کے اندر دیگر جو اسلامی شاعر ہیں وہ بھی بے شمار موجود ہیں۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں قبلہ اول بیت المقدس کے حوالے سے کہ بیت المقدس پر جو ٹرمپ نے متنازع بیان دیا ہے اس کے اثرات اسلامی دنیا پر کیا مرتب ہوں گے،
اور اسلامی دنیا کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرے. بالخصوص پاکستان دنیا کا ایسا اسلامی ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنا اور اسرائیل کے گیس بنا. تو پاکستان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے دیگر اسلامی ممالک کی بنسبت. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عبداللہ طارق سہیل صاحب نے، معروف تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں. عبداللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. عبداللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے متنازع بیان دیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ خود عیسائی ہے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں کی فیور میں انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کیا جائے اور وہ وہاں پر اپنا دارالخلافت تسلیم کر لیں. تو ایک عیسائی یہودی کی حمایت کر رہا ہے، حالانکہ یہ دونوں تو آپس میں کئی سال تک آپس میں جنگیں لڑتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں. تو اس بیان کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ دوغلی پالیسی اختیار کر رہا ہے، یا وہ عیسائی نہیں ہے، یا پھر اس کا کوئی مقصد کچھ اور ہے؟ ہاں، اس کے پیچھے نا ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے جی. وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس پر یہودیوں کی حکومت قائم نہیں ہوتی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جو معبد تھا جسے گرا دیا تھا رومنوں نے، وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوتا، تب تک حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد، جسے وہ سیکنڈ کمنگ کا نام دیتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتی. چنانچہ بیت المقدس کو گرانے، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کو گرانے کے حد تک عیسائی اور یہودی ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس میں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. عیسائی ہونے میں اور بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کرنے میں کوئی تضاد نہیں ہے. عقیدے کا فرق صرف آگے چل کر ہوتا ہے. یہودی حضرت عیسیٰ کو مسیح نہیں مانتے. ان کا خیال ہے کہ مسیح نے آنا ہے اور وہ تب آئے گا جب یہ مسجد اقصی کی جگہ دوبارہ ہیکل سلیمانی بنے گا. اور عیسائیوں کا عقیدہ اس سے آگے ہے کہ جب یہ دوبارہ تخت یروشلم بحال ہو جائے گا تب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور یہود کی حکومت ختم کر دیں گے، کفار کی حکومت ختم کر دیں گے. کفار سے مراد وہ مسلمان لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہی حضرت عیسیٰ کی آمد ممکن ہوگی، اور پھر وہ آئیں گے اور اس آسمانی بادشاہت کو قائم کریں گے جو جس کی پیشگوئی انجیل میں ہے. تو اس لحاظ سے جو یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں، یہ میرے خیال میں امریکہ کے پہلے راسخ العقیدہ عیسائی صدر ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو مذہبی بنیادوں پر اس مسئلے کو آگے بڑھایا ہے. اور یہ تھوڑی سی حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان عیسائیوں کی اس عقیدے کے بارے میں ناواقف ہے. جی عبداللہ صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عیسائی جو ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق بیت المقدس پر حملہ آور ہیں، اور یہودی اپنے عقیدے کے مطابق اس پر حملہ آور ہیں، اور ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق کیا. یہ عقیدے کے مطابق کیا، اور اس جگہ تک وہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ متفق ہے. اختلاف پھر آگے جا کر پیدا ہوتا ہے. جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو امریکہ کے صدور آئے، سب نے وعدہ کیا کہ ہم بیت المقدس کو منتقل کریں گے امریکی سفارت خانہ، لیکن وہ منتقل نہیں کر سکے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ جو سابقہ صدور تھے امریکہ کے، کیا وہ کسی چیز سے خائف تھے جو انہوں نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا؟ دیکھیے، یہ جو بین الاقوامی سیاست ہے اس میں امریکہ نے ایک خاص کردار ادا کیا ہے. امریکی اسٹیبلشمنٹ نے، امریکی ایجنسیوں نے، جب بھی کسی صدر نے یہ ارادہ کیا بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت ڈکلیئر کرنے کا، تو مسلمان حکومتوں کی طرف سے بھی مزاحمت آئی اور مسلمان رائے عامہ کی طرف سے بھی مزاحمت آئی. اور انٹرنیشنل پالیٹکس اور یہ میں مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلقات، تجارت، معاملہ، دوسرا لین دین جو ہے وہ سارا خطرے میں پڑ جاتا، رسک میں پڑ جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ فیصل شہید نے اسی مسئلہ فلسطین پر ہی یہ تیل کی برآمد بند کر دی تھی، تو امریکہ کے یہ کتنے بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے. چنانچہ انہوں نے پھر امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اس کی سٹیج ہموار کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اس میں انہوں نے دو کام کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں اختلافات پیدا کروا دیے ہیں، اور پھر دوسرا ان کو بڑی حد تک امت کے مسائل سے لا تعلق کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 50 مسلمان ملک ہیں، لیکن ان کے سربراہوں میں جرأت مندانہ بیانات چند ایک کے آئے، زیادہ کے نہیں آئے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ مسلمان ملکوں میں عوام کو لسانی
اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ اب کوئی بڑا مظاہرہ اتحاد کا اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا جب خانہ کعبہ پر ایک حملے کی خبر آئی تھی تو میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ یہاں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، پنجابی، پٹھان، مہاجر سب اکٹھے جلوس نکال کر انہوں نے میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ مظاہرے اس وقت پاکستان میں ہوئے تھے. اب یہاں اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ اگر جلوس جماعت اسلامی نے نکالنا ہے تو اس میں JUI نہیں آئے گی. اگر بریلویوں کا جلوس ہے تو اس میں دیوبندی نہیں آئیں گے. دیوبندیوں کا جلوس ہے تو اس میں بریلوی نہیں آئیں گے. اور یہ 2-3 دن سے جلوس نکل رہے ہیں پاکستان میں ٹرمپ کے اس بیان کے بعد، لیکن ہر پارٹی کا الگ جلوس ہے. جماعت اسلامی نے الگ نکالا ہے، مسلم لیگ نے الگ نکالا ہے، کچھ پارٹیوں نے تو نکالا ہی نہیں ہے. کچھ پارٹیوں کے نزدیک یہ شاید اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو امریکہ کی ایک اسکیم تھی تقسیم اور اختلاف پیدا کرنے کی، اور اس کے لیے بدقسمتی سے انہیں مسلمان ملکوں کے حکمران مددگار کے طور پر مل گئے، تو وہ کامیاب ثابت ہوئی. اور اب تقسیم کی لکیریں اتنی زیادہ گہری ہو چکی ہیں کہ ان کے لیے ایک جگہ پر یہاں تک کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر بھی ان کا کوئی جلوس اکٹھا نکلتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا عبداللہ صاحب یہ بتائیے، عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت پاکستان موقف مضبوط طریقے سے کیوں نہیں اپنا رہی ہے؟ حالانکہ پاکستان کی اہمیت ترکی کی طرح تھی ایک وقت میں، اور اب بھی دنیا، اسلامی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ 5-6 ممالک ایسے ہیں اسلامی دنیا کے جن کے پاس پاور ہے. تو پاکستان کے پاس پاور ہے لیکن گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ایسی مضبوط پالیسی سامنے نہیں آ رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اندرون خانہ پاکستان کی پالیسی اور اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور ٹرمپ کے مخالف کوئی بیان نہ دیا جائے؟ میرا خیال یہی ہے جو آپ نے اپنے خدشہ اپنے سوال میں ظاہر کیا ہے، وہ میرے خیال میں وہ خدشہ درست ہے. اور اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کس حد تک شامل ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. پاکستان میں خارجہ امور پر اختیار اور اقتدار حکومت کا نہیں رہا ہے، یہاں کچھ اور ادارے رہے ہیں. ترکی اور پاکستان میں جو فرق ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں. ترکی میں گورنمنٹ ہی سارے معاملات کا کنٹرول رکھتی ہے اور وہاں اتحاد لسانی اور فرقہ وارانہ مسئلے وہاں نہیں ہیں، یہاں یہ سارے مسئلے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو خیر اپنا ریئیکشن دیا ہے. صدر مملکت کا ریئیکشن بھی بڑا سخت ہے، وزیر اعظم نے بھی دیا ہے، دفتر خارجہ نے بھی دیا ہے، وزیر خارجہ نے بھی دیا ہے، اور جو حکمران پارٹی ہے اس کے سربراہ میاں نواز شریف انہوں نے بھی دیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ خارجہ معاملات میں پاکستان کی سول حکومت جو ہے اس کی کوئی آواز نہیں ہے اور اسے کوئی تسلیم بھی نہیں کرتا کہ یہ خارجہ امور پر بات کرنے کے لیے اختیار رکھتی ہے. عبداللہ صاحب لیکن ہماری جو فوج ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عبداللہ صاحب اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے، کم از کم وہ تو پورے معاملات کو دیکھتی ہے، وہ ایسے امت مسلمہ کے جو مشترکہ مسائل ہوتے ہیں ان پر سٹینڈ تو لیتی رہتی ہے. تو اس وقت جو یہ حساس مسئلہ ہوا ہے تو اس پر فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی موقف کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نہیں وہ تو نہیں آ سکتا نا. آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے تمام معاملات امریکہ کے ساتھ ہیں. وہ امریکہ سے انہوں نے اسلحہ بھی لینا ہے، امداد بھی لینی ہے. جو امریکہ پاکستان کو امداد دیتا ہے وہ حکومت کے پاس تو نہیں جاتی، نہ ہی قومی خزانے میں آتی ہے، وہ براہ راست فوج کے پاس جاتی ہے. تو فوج امریکہ کو ناراض کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور ماضی میں بھی انہوں نے کبھی امریکی لائن کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. اور آج بھی ناممکن ہے، اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل بہت ہے کہ وہ اس مسئلے پر کوئی سٹینڈ لے گی. وہ امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتی. بہت شکریہ عبداللہ طارق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ عبداللہ طارق سہیل صاحب، معروف صحافی تھے. انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں بتائی کہ ٹرمپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اور پھر وہاں پر امریکی سفارت خانے بنانے کا، دراصل وہ ایک عالمی نظریہ ہے ان کا، عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، جس کے مطابق انہوں نے سارا کام کیا ہے. اس سے پہلے جو امریکی صدور آئے ان میں سے کسی کو اتنی طاقت نہیں ہوئی کہ وہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیں. یہاں پر ایک اہم بات جو ہے وہ ناظرین کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے کہ بہت سی جگہ پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ دراصل چونکہ بیت المقدس جو ہے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زمین کو واپس لے لیں. تو یہاں پر ایک نقطے کی بات جو ماہرین بیان کرتے ہیں اور جو تاریخ میں سب کچھ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1928 سے پہلے پوری دنیا کے اندر دنیا کا قانون یہ تھا
کہ جو بھی ریاست یا جو بھی طاقت کسی ملک کو فتح کر لیتی تو وہ اس کی ماتحت ہو جاتی تھی، اور وہ اس پر قابض جو ہوتا، جو بندہ اس کے قابض ہوتا تو وہ اس کی ہو جاتی تھی۔ اس نقطے کو انشاءاللہ بعد میں ہم بیان کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ترکی سے محترم جناب محمود عثمان اوغلو صاحب نے، صحافی بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ السلام علیکم محمود عثمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام، بہت بڑی مہربانی جی محمود صاحب، آپ ترکی میں رہتے ہیں اور ترکی کا بیت المقدس کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے انتہائی اہم کردار رہا ہے، اور ماضی میں بھی انہوں نے کاوشیں کی۔ خلافت عثمانیہ اس کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح خلیفہ عبدالحمید نے اور عبدالمجید وغیرہ نے سب نے کیسے کیسے کاوشیں کی۔ تو اس وقت جو ٹرمپ کا بیان سامنے آیا ہے، اس حوالے سے ترکی کی جو گورنمنٹ ہے اس کا کیا موقف سامنے آیا ہے، اور ترک جو عوام ہے ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ اچھا، یہ دو سفر پر بات جی گورنمنٹ اور دوسرا لوگ قوم کے لیول پر، جی بالکل، یہ حکومت کے لیول پر دو چیزیں، ایک صدر کے موقف ہے اور دوسرا پارلیمنٹ اور سیاسی احزاب پارٹیز ہیں اس کے موقف ہے۔ جی تو صدر رجب طیب ایردوغان نے بہت شدید وہ عکس العمل کرتے ہوئے اس فیصلہ کو ریفیوز کیا ہے، جی اور اس کے مقابلے میں اسلامی تعاونی تنظیم ہے اس کو ایکسٹرا آرڈینری اجلاس بلایا ہے۔ 13 تاریخ میں اس مہینے کی وہ ہونے والا ہے، تو اس میں ایک سمٹ ہوگا۔ اس سمٹ میں اسلامی ملکوں کو وہ صدر ہے وہ حصہ لے لیں گے، تو اس میں اسلامی ملکوں کی رد العمل وہ معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا طرف رجب طیب ایردوغان نے، صدر صاحب نے اسلامی ملکوں اور دوسرے ملکوں کے صدروں سے بات کیا ہے کہ اس میں ایک اکٹھا ایک موقف ہو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف، اور اس بارے میں بہت کچھ وہ کہتا ہے۔ تو پارلیمنٹ کے سطح پر، پارلیمنٹ میں سارا ترکی کے احزاب ہے، چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو یا حزب اختلاف ہو، سب ایک ریزولوشن پاس کر کے یہ اعلان کیا کہ قدس مسلمانوں کے ایک شہر ہے، اور ٹرمپ فیصلہ کو ریفیوز کیا گیا ہے۔ اور لوگوں کی سطح پر بھی ابھی اور کل اور اگلی دنوں ترکی میں بہت بڑا مظاہرات ہونے والا ہے۔ آج بھی استنبول میں ایک بہت بڑا وہ ڈیمونسٹریشن ہوا قدس فلسطینیوں کے حق میں اور ٹرمپ کی فیصلہ کے برخلاف۔ تو ترکی گورنمنٹ کے لیول پر اور قوم کے لیول پر اس فیصلہ کے مردود کیا ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا۔ جی اچھا، لیکن محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ ترکی واحد ایسا ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا، اگرچہ اس وقت وہ سیکولر حکومت تھی، لیکن ترکی کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس وقت ترکی نے ترک صدر نے جو ایک فیصلہ کیا تھا، فریڈم فلیٹولا پر جو حملہ ہوا تھا اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف انہوں نے تعلقات توڑ لیے تھے، پھر دوبارہ بحال ہو گئے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس پر جب اب اتنا متنازع فیصلہ ہوا، فرض کریں اگر جیسے اس نے کہا ہے امریکہ نے کہ ہم اپنا سفارت خانہ منتقل کر لیں گے، اگر امریکہ سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کر لیتا ہے تو کیا ترکی اپنے تعلقات اسرائیل سے توڑ لے گا؟ کیا امریکہ کے خلاف ترکی سٹینڈ لے گا اتنا بڑا؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ 2 سال سے پہلے اپنے وہ سفارت تل ابیب سے قدس کو انتقال نہیں کر سکے گا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے، اگر ہمارا تعلق اسرائیل سے قطع ہو جائے گا، ہم ادھر فلسطینی بھائیوں کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے میرا خیال میں ترکی کی حکومت یہ ماوی مارمارا کے بات کے باوجود اسرائیل سے دوبارہ تعلقات کو شروع کیا۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ فلسطینی لوگوں کو
خدمت ادا کیا جائے. تو اس سلسلے میں بھی ترکی بہت کچھ کیا ہے, بہت کچھ کیا ہے. اور ادھر غزہ میں اور دوسرا فلسطین کے رام اللہ اور دوسرا جگہ میں اپنے وہ محکمے کے ذریعے سے بہت خدمت پہ ادا کر رہے ہیں. تو اس کو قطع کرنے کی کوئی فائدہ فلسطین کو نہیں ہوگا, لیکن ترکی اس بات پر اصرار کرے گا کہ یہ ان کی فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ پیش ہو, اس کو وہ منسوخ کرے, اور یہ دوبارہ جب ٹرمپ کی فیصلہ سے پہلے تھا اس پر دوبارہ وہ چلے جائے. تو یہ تو حکومت کی ایک فیصلہ ہے, لیکن طیب ایردوان کی جو کچھ کہتے ہیں اس دنوں, تو یہ بات بھی کیا ہے کہ اگر یہ اس پر اصرار کرے تو ترکی اپنے تعلقات اسرائیل کی جو تعلقات ڈپلومیٹک تعلقات اس کو ختم کرنے کے وہ اصرار کریں گے. جی اچھا, یہ ایک باتیں سامنے آئی ہیں, بالکل ترکی جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے, مصلحت کے ساتھ چل رہا ہے, کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ترک عوام اور ترکی جو ہے اس وقت پوری اسلامی دنیا کا لیڈر ہے. تو یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ترکی نے اسرائیل سے تعلقات اس لیے قائم کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جو فلسطینی عوام ہیں, مظلوم ہیں, ان کی مدد کے لیے راستہ مل سکے, آسانیاں ہو سکے. تو یہ بتائیے گا کہ بیت المقدس کے اندر سننے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ بیت المقدس کے اندر ترکی کی ایسی تنظیمیں ہیں, ایسے نیک لوگ وہاں پر موجود ہیں جو وہاں کی فلسطینی عوام کو بیت المقدس کی جو زمینیں ان کی اپنی ہیں وہ بیچنے نہیں دیتے. وہ اس لیے بیچنے نہیں دیتے ترکی عوام, ان کو اگر ضرورت ہو پیسوں کی تو ان کو پیسے دیتے ہیں, تاکہ یہ امت کی عزت ہے. بیت المقدس کی جو زمین ہے یہ کسی بندے کی زمین نہیں ہے, فلسطینی عوام کی زمین نہیں ہے, یہ امت کی عزت ہے. تو کیا ترکی واقعی ایسا کام کر رہی ہے بیت المقدس کے اندر کہ لوگوں کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ زمینیں وہاں بیچے نہ اور یہ امت کی عزت باقی رہے؟ یہ جس کو عربی میں تحویط کہتے ہیں, یہ اسرائیل کی ایک بیرونی پالیسی ہے کہ فلسطینی کو زمین اور جائیداد جو کچھ ہے اس کو اس پر قبضہ کرے, چاہے وہ کبھی وہ زور کے ذریعے سے اور کبھی اس کو خریدنے کے ذریعے سے یہ جائیداد لے کر اس کی قدس کی اور فلسطین کی تحریک کو آگے بڑھاتا ہے. تو جیسا میں آپ کو بتایا, اس کو فلسطین کی جو غریب اور مظلوم لوگ ہیں اس کو خدمت کرنے کی کچھ ذریعہ ملنا چاہیے. تو غزہ میں 1 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک اوپن جیل ہے, اس کو مصر کی طرف بھی جانا مشکل ہے اور اس طرف بھی آنا مشکل ہے. تو اس کو مدد لینا ہے جب, اور یہ بات یہ ہے کہ قدس کو کچھ اگر کرے گا وہ فلسطینی لوگ کرے گا, باہر کا لوگ ان کو مدد دینا چاہیے, اس کو مضبوط کرانے کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر فلسطینی لوگ مضبوط ہو تو قدس اور مسلمانوں کے جو قیمت ہے اس کے اندر مسجد اقصی اور اس قسم کے وہ ان سے وہ سپورٹ کریں گے اور اس کو ڈیفینس کریں گے. ادروائز اگر وہ کمزور ہو تو قدس کی جو حوض ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا. جی اچھا, آخر میں یہ بتائیے گا محمود صاحب کہ ترکی اور پاکستان دونوں کے آپس میں تعلقات بہت مضبوط ہیں, تو ترکی تو اتنا بڑا سٹینڈ لے رہا ہے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے بہت کچھ کام کر رہا ہے, تو ترک حکومت اور ترک عوام پاکستان کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو بھی ویسے ہی خدمت کرنی چاہیے فلسطینیوں کی جیسے ترکی کر رہا ہے, اور دونوں آپس میں مل کر کیسے مشترکہ طور پر لاہ عمل طے کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایک ساتھ ہو کر بہت کچھ کر سکتے, لیکن جیسا آپ نے بتایا فرمایا کہ قدس اور فلسطین کی قوز جو اکیلا فلسطینیوں کی اور عرب کی ایک قوز نہیں, یہ سارا امت مسلمہ کی قوز ہے. تو اسی لیے سارا اسلامی
ملکوں کو ایک ساتھ دی کر اور اپنے ساتھ جو پورو پالسٹائن لوگ کو ان کو ساتھ کر اسرائیل اور ان کے حامی کو سامنے کرنا چاہیے. اگر یہ نہ ہو جائے ہم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جی بہت شکریہ محمود صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ محمود عثمان اوغلو صاحب، ترکی سے ان کا تعلق ہے، معروف صحافی بھی ہیں اور TRT جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے ترکی کے اندر اس کے ذمہ دار بھی ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ ترکی کے اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ ایک ضرورت کی وجہ سے ہے، وہ شوقیہ طور پر تعلقات نہیں ہیں. ترکی نے اسرائیل سے تعلقات شوقیہ طور پر بنا لیے ہوں یا تجارت کے لیے بنا لیے ہوں، جیسے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں سیکولر اور لبرل طبقہ جو ہے یہ اعتراضات اٹھاتا رہتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر آپ دیکھیں غزہ کی جو پٹی ہے، غزہ میں کہیں سے بھی کوئی ایسا راستہ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے مریضوں کو ہسپتالوں تک پہنچا سکیں. کوئی ایسا راستہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ راشن ان کے پاس ہو، وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ان کو تعلیم کی سہولتیں مل سکیں. اس سب کے باوجود ترکی واحد ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں ایک ضرورت کی وجہ سے، ایک مصلحت کی وجہ سے، تاکہ وہ غزہ کی عوام کو، تاکہ فلسطینی مسلمانوں کو جو مظلوم ہیں ان کی مدد کر سکے. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے فلاحی اور رفاہی جو پروجیکٹس ہیں وہ ترکی کے ملیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ضرورت ہے وہاں کی. خیر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لبنان سے ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب شریف عطوی صاحب نے. بہت شکریہ شریف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. شریف صاحب آپ کا تعلق لبنان سے ہے اور آپ اسرائیل کے اور بلکہ فلسطین کے آپ قریب ہیں اور فلسطین کے بارے میں آپ معلومات بھی رکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی پوری امت کے اندر ایک لہر، ایک جو غصہ ہے وہ برپا ہے، پوری امت پریشان ہے بیت المقدس کی حرمت کے لیے اور بیت المقدس کے لیے باہر نکل رہی ہے. آج بھی لبنان کی عوام نے امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا، بہت بڑا مظاہرہ کیا. تو لبنان کی عوام اور لبنان کی حکومت فلسطین کے جو بیت المقدس کے بارے میں فیصلہ ہے ٹرمپ کا، اس بارے میں لبنانی حکومت اور لبنانی عوام کا کیا طرز عمل ہے اور کیا رویہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج وہ مظاہرہ ہیں، میں بھی مشارک ہیں. جی مطلب فلسطینی مسئلہ اور بیت المقدس کی مسئلہ ہمارا لیے بہت اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. جی کتاب عزیز میں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت فضائل بیان کی چیزیں ہیں اس کی. جی بالکل آپ بات کریں شریف صاحب. اچھا، اور ہمارا یہ بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہم ابھی اس کے انکار یہ ٹرمپ کی قرار ہے، بہت سخت انکار ہے سارے عالم اسلامی میں. جی عالم عربی لوگ اور مسلمان، سارے مسلمان کو غصہ ہو گیا ہے. جی تو لبنان کی جو حکومت ہے، لبنان کی حکومت نے کوئی اسرائیل پر دباؤ ڈالا ہے، ان سے تعلقات ختم کرنے کا کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے؟ لبنان کی حکومت کی موقف پر تو ابھی فلسطینی مسئلہ کے ساتھ ہے. لبنان کی حکومت فلسطین کے ساتھ ہے تو اب جی اچھا یہ بتائیے کہ جو عوام ہے، لبنان کی جو عوام ہے، ان کے دلوں میں کیا، آپ نے جیسے کہا کہ آج آپ بھی مظاہرے میں شریک تھے اور آپ نے بھی امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا، اگر مستقبل میں کیا لاہ عمل ہے کہ اگر وہ سفارت خانہ منتقل کریں، کچھ اس طرح کریں کہ عوام کوئی مزید پریشر ڈالے گی اس پر؟ ہمارا خیال میں جہاد اور مقاومہ کرنا چاہتے ہیں. جی اس کی راستہ آسان ہو گیا ہے، اگر جہاد کی راستہ آسان ہو گیا ہے، یہی ہے سب سے بہترین رد ہے. بالکل. اچھا یہ بہترین جواب ہے اس کے قرارات فرمان. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ
جی بالکل شریف صاحب نے صحیح کہا. یہ بتائیے گا کہ جو فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں فلسطین کے اندر ان کے کیا جذبات ہیں؟ کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، یہاں سفارت خانہ منتقل نہیں ہونے دیں گے؟ اور پھر اس کے لیے جو تعاون ہے وہ ترکی کر رہا ہے یا لبنان کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے، کہاں کہاں سے ان کو تعاون مل رہا ہے فلسطینی عوام کو جو بیت المقدس کے اندر ہیں؟ فلسطینی عوام کو تاریخی مطلب روزانہ تاریخی اس کو فلسطین کو مقاومہ ہے، کہ جہاد ہے، کہ رباط ہے. بیت المقدس کی پہلے دو تین مہینے میں یہ الیکٹرونک گیٹ جی کو قرار ہے، اسرائیلی حکومت کو قرار ہے، وہ سب کو انکار کرنا ہے، اور یہی قرار فاشل ہو گیا ہے. جی بالکل. اچھا آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کو یا دیگر مسلمانوں کو، کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے بیت المقدس کی قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ اگر آپ عربی میں بیان کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا ہمارا اردو اچھا نہیں ہے، یہ عربی میں ہم سب مسلمان ابھی اس وقت اور بہلے کو عبد الفور کی موقف پر اور سب کو محطات التاريخية في كل المحطات التاريخية ينبغي على المسلمين أن يقفوا صفا واحدا ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد كل المفاعيل التي ساندته هي في الظلم العالمي الموجود، في القرارات الدولية التي تؤخذ ضد الشعب الفلسطيني، في اللاجئين، في حق العودة، في كل هذه المسائل التي يحتاجها الفلسطينيون. يحتاج منا المسلمين الدعم والوقوف إلى جانبهم دائما. جی بہت شکریہ شریف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ لبنان سے شریف عطوی صاحب. پاکستان میں بھی پڑھتے رہے ہیں اور انڈیا میں بھی پڑھتے رہے ہیں، تو چونکہ وہ اس زمانے میں انہوں نے اردو سیکھی اور بہت جذبہ ہے، تو بدقسمتی تو یہ پاکستان کی طرف سے ہوئی کہ پاکستان کو ایک وقت میں وہ اعزاز حاصل تھا جو اس وقت امت مسلمہ میں ترکی کو اعزاز حاصل ہے. آپ 90 سے پہلے پاکستان میں دیکھیں، دنیا کے ہر ملک سے، دنیا کے ہر اسلامی ملک سے مسلمان وہاں پر موجود تھے. عرب ممالک سے لوگ جاتے تھے، وہاں پر پڑھتے تھے. اب یہ پاکستانی عوام کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ لوگ اوپر جا رہے ہیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان پیچھے جا رہا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ آ کے پڑھا کرتے تھے لیکن مدارس پر پابندی لگا دی گئی، اسکولوں کالجوں پر پابندی لگا دی گئی، یونیورسٹیاں بند کر دی گئی، وہاں پر غیر ملکیوں کو داخلہ نہیں دیا تھا. وہ غیر ملکی نہیں ہیں. امت مسلمہ میں، اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا ہے. تو یہ جو سرحدوں کا فرق ہے یہ صرف اور صرف شناخت کے لیے رکھا گیا ہے، یہ فرضی ہے. خیر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے امریکہ سے طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ نے، جو معروف کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں. طیبہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے. بیت المقدس کے خلاف جو ٹرمپ کی جو حالیہ متنازع بیان ہے، آپ کے خیال میں امریکہ کے اندر اس فیصلے کے خلاف کیا احتجاج ہو رہا ہے؟ کیا وہاں کی جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، آپس میں دونوں کی رائے متفق ہے یا دونوں میں اختلاف ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. یہ فیصلہ تو باہر اعلان کرنے کی تو جسارت جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سے آئی ہے، لیکن یہ اندر وہ کافی عرصے سے یہ امریکن پالیسی کا یہ ایک حصہ تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی ہونا تھا، کیونکہ امریکہ میں یہودی لابی کا بہت ہولڈ ہے اور یہاں ووٹ بینک بھی ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کوئی ان کو ناراض نہیں کر سکتا. ابھی یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ووٹ لیے ہیں وہ بھی اسی بیس پہ کہ وہ یہودیوں کو ایک تو اس میں جو وعدے انہوں نے کیے تھے اس میں یہ بھی ایک تھا تو وہ انہوں نے پورا کیا. تو اس کا کوئی خاص اس طرح کا رد عمل سامنے امریکہ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ دیکھیں اکثریت عیسائی مسیحی یہاں پہ عوام ہے اور مسیحی جو ہے وہ پولیٹیکلی کیسے ری ایکشن کر سکتے ہیں، کیونکہ سارا تو دار و مدار جو سیاست کا ہے اور جو ان کی اکانومی کا ہے وہ یہودی لابی پہ، اور وہ جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنی اسٹرانگ یہودی ہیں یہاں پہ، تو کوئی خاص ری ایکشن اس طرح بالکل بھی نہیں آیا.
جی اچھا، لیکن ایک جو خبریں دنیا کے سامنے آتی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر، وہ یہ کہ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے، جو کابینہ ہے، جو حکومت ہے، اس کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں اختلاف ہے، بہت سے فیصلوں میں متفق نہیں ہوتی ہے. تو حالانکہ جو امریکی صدور جو پہلے گزرے ہیں ٹرمپ سے، انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا جو اس نے کیا ہے. تو کیا وہاں کا جو میڈیا ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ دونوں اس فیصلے میں صرف ٹرمپ کا یکساں یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے، جو وہاں کی بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اندر کے ادارے ہیں، وہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ وہ تو پولیٹیکل ہے، وہ تو ان کے دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی تو انہوں نے فیصلے کیے کہ کچھ مسلم ممالک کو ہائی لائٹ کیا کہ ان کو امریکہ میں ان کا سفر بند کیا جائے، ان کا داخلہ بند کیا جائے، اور اس طرح کی بہت سے جب سے وہ بیٹھے ہیں صدارت کی کرسی پہ تو ان اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے. اور خود ان کی اپنی پارٹی ریپبلکن میں بہت لوگ ہیں جو کہ اندر گورنمنٹ کے بھی اور باہر عوام میں بھی جو کہتے ہیں ہم ریپبلکن ہیں لیکن ہم ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف ہیں. مگر بات یہ ہے کہ مخالفت ہونا میڈیا میں ہونا، جیسے میڈیا میں تو یہ بات آتی ہے نا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دارالحکومت انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اس کو یروشلم کا، لیکن کیا نقشے میں بھی یہ اس کو ثابت کر سکیں گے؟ تو ایک حقیقت ہے کہ اس کو دنیا خاص میں عالم اسلام اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی کہ جو چیز آپ نقشے میں نہیں بدل سکتے اس کو فیصلے سے آپ کیا وہ کر سکیں گے. تو مخالفت اس حد تک ہو رہی ہے، میڈیا میں ڈسکشن کی حد تک ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ہم دیکھتے تھے نا مظاہرے ہونا یا احتجاج ہونا، جب بھی فلسطین پہ ظلم ہوئے ہیں یا جب بھی فلسطین کا مسئلہ ہوا ہے تو امریکہ نے خود نان مسلمز میں اس میں یہودی بھی شامل ہوتے تھے، بہت ملین مارچ ہوتے رہے ہیں ان کے مظالم کے خلاف، مگر اس حساب سے اس چیز کے اوپر اتنا ریاکشن نہیں آیا. جی اچھا، لیکن ایک اور بات ہے کہ ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ خود عیسائی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کٹر عیسائی ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے نا اس نے یہ کام کیا ہے. تو کیا وہاں کے جو امریکہ کے جو عیسائی ہیں کیا وہ اس کے حق میں ہیں کہ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے مطابق تو وہ عیسائیوں کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ان پہ ظلم کیا تھا. تو آپ کے خیال میں ٹرمپ کے بارے میں، اس کے عقیدے کے بارے میں کہ وہ واقعی وہ کٹر عیسائی ہے یا یہودیوں کے ساتھ مل گیا ہے، اس حوالے سے وہاں کے عوام میں کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ یوزلی امریکن قوم ہو یا عیسائیوں کے بارے میں آپ یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ تین جو اہل کتاب ہیں اور تینوں کا جو مسئلہ ہے، تینوں کا جو جذباتی یہ مسئلہ ہے، اور ویسے بھی تینوں کے عقائد جو آپس میں ملتے ہیں، تینوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہودی اور مسلمان یہ جذباتی ہوتے ہیں، یہ اپنے عقائد کے لیے بہت سینسٹیو ہیں، یہودی اور مسلمان. تو ان کے ہی سامنے ایشو سامنے آتے ہیں. آپ بہت کم دیکھیں گے کہ عیسائی جذباتی ہوتی ہیں. کچھ ان کے تو اعوذ باللہ جو خدا تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو صلیب پہ چڑھا دیا یہودیوں نے، تو تب انہوں نے جذباتی پن کا اظہار نہیں کیا اور آج تک کبھی نہیں کیا. تو ان کا ایک نیچر ہے وہ، اور خاص طور پہ امریکہ کے عیسائی جو ہیں وہ تو بالکل ہی ان کو عیسائی جذباتی عقیدے یا مذہب کے لیے کبھی بھی آپ ان کو جذباتی نہیں دیکھیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ جن کا مذہبی جماعتوں سے بڑے کٹر قسم کے یا آرتھوڈاکس قسم کے چند ایک لوگ ہیں. میجورٹی عوام دے ڈونٹ کیئر ایون عیسائیوں میں. یہ صرف یہودی اور مسلمانوں کے جو چونکہ وہ 19-20 کا ان کا فرق ہے اور ان کا آپس میں بہت زیادہ عقائد میں بھی بہت زیادہ یہ ایک دوسرے سے قریب ہیں. تو جذباتی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے، ان کو جغرافیائی لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی جذبات میں اور لڑائیاں اور عیسائی جناب مزاج کے ہی مختلف ہیں. جی اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا ہمیں کہ پاکستان کی طرف سے کیا، چونکہ احتجاج تو پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی مذمت کی ہے، بہت سے ہمارے سیاسی لیڈر بھی مذمت کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا موقف سامنے آیا ہے کہ جس کے سامنے امریکہ کے سامنے اگر وہ موقف رکھیں، امریکہ ان کے موقف کو دیکھے اور اس کو تسلیم کرے؟ تو اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جیمز میٹس نے جو پاکستان کا دورہ کیا ہے دراصل وہ اسی فیصلے کے تناظر میں تھا کہ پاکستان کو قائل کریں کہ وہ کسی طرح سے مزید ایسا سخت ریئیکشن نہ کریں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کسی بھی مسلم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دنیا عالم اسلام کا الا ماشاءاللہ جو قبلہ ہے نا حکمرانوں کا وہ وائٹ ہاؤس ہے. تو اس لیے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے قبلہ اول قبلہ دوم پہ کوئی جذباتی ہوگا کیونکہ انہیں پتہ ہے. اور باقی رہ گئی پاکستان کی بات،
تو پاکستان میں تو بالکل بھی، پاکستان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، وقت میں نبوت کے جو ایشو ہیں وہ ان سے نہیں، اپنے نبی کا ایشو جو ہے وہ کھڑا کر کے بیٹھے نہیں سنبھالے، تو کہاں وہ یہودی اور عیسائیوں کے نبی کے لیے جذباتی ہوں گی؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ جی اچھا، بہت شکریہ طیبہ زیاد سیمہ صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے بیت المقدس کی حرمت اور عظمت پر، اور امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، مسلمانوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر پروگرام سے پہلے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ لوگوں کی طرف سے، سیکولر لابی کی طرف سے اور لبرل جو ہیں ان کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے، اور اس میں بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کچھ ایسے اہل دین بھی ہیں جو ذاتی حلیے کے اعتبار سے، ذاتی لحاظ سے، اپنی شناخت کے اعتبار سے دیندار ہیں، وہ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بیت المقدس یہودیوں کا ہے اور اس کا حقدار، اس کا استحقاق جو ہے وہ یہودیوں کو حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بیت المقدس یہودیوں کا ہے اور یہودیوں کے حوالے کر دینا چاہیے بیت المقدس کو؟ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کا جو فیصلہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں اٹھا کے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر بھی اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے، وَلَقَدْ جو انبیاء کے اندر جو ایک آیت آتی ہے اس کے اندر یہ کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ ہم جو بیت المقدس کے حوالے سے مفسرین نے کہا کہ ارض سے وہ بیت المقدس ہی مراد ہے، وہ اس کا وارث جو ہے ہم نیک لوگوں کو بنائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی زمین پر کون استحقاق رکھتا ہے، کون اس پر حکومت کر سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح ارشاد فرما دیا، واضح قانون بتا دیا کہ جو بندہ متقی ہوگا، جو توحید کا پیروکار ہوگا، جو اللہ کی عظمت کو مانتا ہوگا، جو اللہ کو اکیلا مانتا ہوگا، اللہ کی وحدانیت پر اقرار کرتا ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتا ہوگا، دراصل وہ اللہ کی زمین کا وارث بننے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اور قرآن و سنت کے اندر جگہ جگہ یہ ایک اصول اور فارمولہ بتا دیے گئے۔ اگر ہم اس اصول کے تناظر میں دیکھیں تو یہ جو بیت المقدس ہے یا فلسطین ہے، یہ ساری کی ساری زمین کے جو حقدار ہیں وہ صرف اور صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو توحید کے پیروکار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ہم انٹرنیشنلی جو قانون ہے، جو لا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، جو عالمی قانون ہے، عالمی منظر نامہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو 1928 سے پہلے معاہدہ فرانس، امریکہ اور فرانس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی کہ آج کے بعد، اگر اس معاہدہ فرانس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت دنیا کے اندر ایک اصول تھا کہ کوئی طاقتور ریاست، کوئی طاقتور بندہ اگر کسی ملک پر یا کسی زمین پر اگر قبضہ کر لیتا، بزور طاقت اس کو فتح کر لیتا، تو جو فاتح ہوتا تھا وہ اس کی ملکیت میں آ جاتا، جو مفتوحہ علاقہ ہوتا تھا وہ فاتح کی ملکیت میں آ جاتا تھا اور فاتح اس کا ذمہ دار ٹھہرتا تھا۔ یہ اصول تھا دنیا کے اندر۔ اسی اصول کے تحت دنیا کی مختلف حکومتوں نے، مختلف بادشاہتوں نے، مختلف سلطنتوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کی، پھر وہاں پر قبضہ کیا اور اس کو اپنی ملکیت میں لیا۔ لیکن 1928 سے پہلے، اور یہ جو قانون تھا 1928 سے پہلے، 1857 کی جنگ آزادی جب برطانیہ نے ہندوستان پر جو ایک استعماری جنگ مسلط کی تھی، اس کے اندر بھی برطانیہ نے اسی اصول کے تحت ہندوستان کو اپنی ملکیت میں شامل کیا، اور برطانیہ کی جو ملکہ تھی وہ ہندوستان کی بھی ملکہ کہلانے لگی، کیونکہ انہوں نے طاقت کے ذریعے ہندوستان کو فتح کر لیا تھا، اور قانون کے تحت جو بندہ طاقت کے ذریعے کسی کو فتح کرتا، کسی زمین کو، تو وہ اس کی ملکیت میں ہو جاتی۔ لیکن یہ جو قانون تھا سارا کا سارا، یہ 1928 میں امریکہ اور فرانس کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے اندر ان دونوں نے یہ بات طے کی کہ آج کے بعد کوئی طاقت کسی دوسری زمین پر یا کسی دوسرے علاقے پر قبضہ نہیں کرے گی۔ اگر اس نے بزور طاقت اس پر قبضہ کیا تو وہ علاقہ اس کی ملکیت میں شامل نہیں ہوگا، اور نہ وہ وہاں پر اپنے جو قوانین ہیں وہ نافذ کر سکیں گے، بلکہ وہ اس وقت اس کو ایک شناخت دی جائے گی کہ وہ حالت جنگ میں ہوگا۔ تو یہ قانون بنایا گیا، یہ طے پایا گیا کہ اس کے بعد، آج کے بعد کوئی طاقت کسی دوسرے ملک پر حملہ آور نہیں ہوگی، کسی دوسرے علاقے پر حملہ آور نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس عالمی قانون کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیت المقدس، ایک بات اور یہاں پر ذہن میں رہے کہ جب بیت المقدس یہ برطانیہ کی ماتحتی میں دیا گیا تھا بطور امانت، دنیا کی جو طاقتیں تھیں انہوں نے بطور امانت برطانیہ کو دیا تھا، لیکن برطانیہ نے کہا کہ ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے۔ لیکن جب اس کو دیا گیا، اسرائیل کو بنایا گیا 1948 کے اندر، اس وقت بھی یہ بات طے کی گئی تھی، دنیا کی ساری جو دنیا کی طاقتیں تھیں، بڑے بڑے ملک تھے، انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ بیت المقدس جسے یروشلم کہا جاتا ہے وہ اسرائیل کا نہیں ہوگا، بلکہ پھر بعد میں جو جنگیں ہوئی اس میں قبضہ بھی کیا، اس میں بھی یہ بات طے ہوئی۔ اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا کہ اس پر یہ عالمی علاقہ ہے، اس پر کسی کے ماتحتی نہیں ہوگی۔ تو اس سارے تناظر میں اگر ہم دیکھیں
تو کسی طرح بھی عالمی قانون کے اعتبار سے بھی اسرائیل جو ہے بیت المقدس کا حق نہیں رکھتا. اور اگر ہم تاریخی روایات کو دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو دیکھیں، اس لحاظ سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسرائیل بیت المقدس کا کسی طور پر بھی حقدار نہیں ہے، بلکہ جو زمین ہے پوری کی پوری وہ فلسطینیوں کی ہے، اس پر قبضہ کیا گیا ہے. اب دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ امت مسلمہ نے 70 سالوں سے بیت المقدس کے لیے، قبلہ اول کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ کیا صحابہ کرام نے بیت المقدس کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جا کر دین کو پھیلاؤ؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ، وہاں پر اگر آپ دیکھیں وہاں پر بے شمار صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے معراج پر تشریف لے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب ایک روایت کے مطابق 250، ایک کے مطابق 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ دجال بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر دجال کو، بیت المقدس کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں پر اس کو قتل کریں گے. تو وہاں پر انبیاء آئے اور اس کے بعد وہی اتری، اس کے باوجود 70 سال گزر گئے، اسلامی دنیا خاموش ہے اور اسرائیل آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مذمت کے سوا اب کام مذمت سے نہیں چلنے والا، کہ مذمت کرتے کرتے دنیا دیکھ چکی ہے، اب کام عملاً کچھ کرنے کا ہے. اس کے لیے اسلامی دنیا کو، بالخصوص جو عوام ہے، مسلمان ہیں ہر ملک کے، بالخصوص پاکستان کی جو عوام ہے وہ غیرت مند ہے. ختم نبوت کے مسئلے پر پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتی. توہین رسالت کے مسئلے کو ختم کروانے کے لیے دنیا نے کیا کچھ پاکستان کے خلاف نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام کی جو عزت ہے، جو غیرت ہے، اس کو داد دینی پڑے گی کہ پاکستان کی عوام آگے نکلی ہے اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. آج قبلہ اول کی حرمت کا سوال ہے، قبلہ اول پر ظلم ہو رہا ہے. اگر فرض کریں کہ اسرائیل وہاں پر قابض ہو جاتا ہے، مسجد اقصی کو گرا دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امامت کروائی اس کو ختم کر دیتا ہے، ساری چیزوں کو گرا دیتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کس منہ سے جائیں گے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں غور کرنا ہوگا، اس کام کے لیے کم از کم حکمت عملی کے ساتھ جتنا جس کی طاقت میں ہے کام کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو وہ عزت دے، وہ جذبہ دے، وہ ہمت دے کہ جا کر قبلہ اول کی حفاظت کریں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.